کچھ تشریف لا چکے، کچھ راستے میں ہیں، اور اپنے مقررہ وقت پہ یہ کانفرنس انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج ایک تعارف کرواتا چلوں۔ آپ کے ادارہ دارالعلوم ختم نبوت میں آج ایک تقریری مقابلے کا انعقاد ہوا۔ اسی سلسلے میں آپ کے ملک سے کچھ منصفین بھی تشریف لائے، جن میں نمایاں نام علی پور کی آواز، فصیح اللسان، قادر الکلام، آواز جمعیت اور اساتذہ کے حقوق کی جنگ لڑنے میں نمایاں کردار رکھنے والے، پاکستان کی ملک پاکستان کے اندر علماء کی نمائندگی اور عوام کی نمائندگی کرنے والی آپ کے ملک کی عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام کی اساتذہ ونگ کے جنرل سیکرٹری صوبہ پنجاب مولانا کلیم احمد لدھیانوی کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور عقیدہ ختم نبوت پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں علی پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب اسلام قادر الکلام حضرت مولانا کلیم احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیرے ہی واسطے حق نے کیے ہیں بحر و بر پیدا، تیرے ہی واسطے حق نے کیے ہیں بحر و بر پیدا، ستارے اور قمر پیدا، گلستان اور شجر پیدا۔ فدا ہو میری جان عظمت ختم نبوت پر، کچل دیں گے خلاف اس کے کہیں ہو فتنہ گر پیدا۔ شہیدان وفا کا خون ضائع ہو نہیں سکتا کہ ملت کے صدف میں ہو رہے ہیں پھر گوہر پیدا۔ ورق کو ذوق جمال دے گا، قلم کو حسن مقال دے گا، وہ مہرباں مجھ سے بے ہنر کو سخنوری کا کمال دے گا۔ فصیل ارض و سما پہ میں نے چراغ مدحت کے رکھ دیے ہیں، خدا مجھے بھی حصار ہجر نبی میں سوزے بلال دے گا۔ سکھایا ہے سر اٹھا کے چلنا زمین پہ جس نے گرے ہوں کو، وہی رسول امین میری زبان کو اذن مقال دے گا۔ غموں کی چادر میں زخم اپنے چھپائے پھرتا رہوں گا کب تک، وہ کملی والا وہ سب کا آقا مجھے بھی رحمت کی شال دے گا۔ واجب الاحترام
حضرات علماء کرام، سٹیج پر تشریف فرما، مہمانان ذی وقار، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم ختم نبوت عارف والا جو اپنی جولانیوں، اپنی رفعتوں کے ناز کے ساتھ بحمد اللہ اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتے ہوئے اپنی انتہائی معتبر اور ذمہ دارانہ حیثیت کا اعلان کر چکا ہے، اور جاگتی آنکھیں، سنتے کان، سوچتی فکر اور ناخدایان قوم دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو شمع چراغ عارف والا میں اپنی لمعانیت اور آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، انشاءاللہ دنیا ورطہ حیرت میں ڈوب جائے گی کہ یہاں سے ختم نبوت کے ایسے کلندر، دین اور مذہب سے غیرت اور محبت رکھنے والے، ایسے علم کے رسیا اور علم کے محبت کرنے والے عالمی فکر کے امین، ایسے طلباء اور فضلاء نکلیں گے کہ جو کل ختم نبوت کے میدان میں ہراول دستہ کے دور پر امت کی رہنمائی کریں گے۔ اسے آپ زبانی جمع خرچ کہیے یا اسے لفظوں کا گورکھ دھندا کہیں، لیکن حقیقت آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، دیکھنے والوں کو دکھائی دیتا ہے، ایک منظر نامہ سامنے بنتا ہے۔ رات جتنی تاریک ہو، بالآخر اس کے بعد ایک سورج طلوع ہو کر اپنی تابانی کا اعلان کرتا ہے۔ ہر ظلمت کدے کی ایک شام ہے، پھر اس شام کے بعد جب نوخیز صبح طلوع ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جوان چہرے اور ان کے ماتھوں پہ ٹپکتی ایمانی غیرت اور محبت کی چمک دمک اور ایک نئی فکر، نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ کوئی کسی کو دبانا چاہے یا کوئی کسی کا حامی بن جائے، لیکن جہاں رب کی نصرت ساتھ ہوتی ہے وہ ضرور کام کر جاتی ہے۔ آپ اس عارف والا سے باہر نکلیں، آپ پنجاب اور پاکستان کے ماحول سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک عالمی منظر نامے کو سامنے رکھے۔ ایک طرف سامراجی ریشہ دوانیاں ہیں، ایک طرف مذہب بیزار طبقے کے اونچے ہتھ کنڈے ہیں، ایک طرف ایمان اور یقین کو متزلزل کرنے کے لیے عیاریاں، مکاریاں اور فنکاریاں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود مذہب اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے اور دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ ہم زندہ ہیں، زندہ پیغمبر کے، زندہ امتی ہے، ختم نبوت کی زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ کوئی کچھ کر لے، کل بھی دیوانوں کی زبان پہ نعرہ ختم نبوت کا تھا، اور انشاءاللہ آج بھی نعرہ ختم نبوت کا ہے، اور رہتی دنیا تک نعرہ لگے گا تو تاج و تخت ختم نبوت۔ نہیں مزہ نہیں آیا، ذرا بلند آواز سے، کافی حاضری ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرات گرامی، اسی تمہید کو حوالہ بنا کر میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت وہ اکائی ہے جس نے پاکستان کے مختلف طبقات کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ آپ ذرا اپنی فکر و تخیل کو زحمت پرواز دیجئے، میرے ساتھ سفر کیجئے، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ پاکستان میں مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، سیاسی سماجی میدان میں کام کرنے والے مختلف طبقات ہیں۔ ہر ایک کا سلوگن اپنا، جھنڈا اپنا،
نعرہ اپنا اور ان کے اہداف اپنے ہیں، لیکن جب بات ختم نبوت کی آتی ہے ساری تنظیمیں، ساری جماعتیں، سارے نعرے کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کی خاطر یکجا ایک پلیٹ فارم پر دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کی اہالیان پاکستان کی وحدت کا مظہر عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ عقیدہ آئین پاکستان کی اساس ہے۔ پاکستان کے مختلف طبقات کو ایک لڑی میں پرو کر ایک اتحاد، اتفاق اور محبت کا ایک ایسا سبق دیتا ہے، دنیا کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ دیوانے مستانے لاہور کی مال روڈ سے لے کر بالا کوٹ کے پہاڑوں تک اور دلی سے لے کر پشاور تک اور پھر پاکستان کے کراچی سے خیبر تک جب بھی ختم نبوت کے لیے آواز اٹھی، جانوں نے جانیں دی اور دے کر کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات گرامی، پاکستان کے اس بدلتے حالات میں مخصوص منظرنامے میں ایک نئی تصویر بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ نعرہ، یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ کون ختم نبوت کی مخالفت کر سکتا ہے۔ یہ مولویوں نے خام خواہ کے لیے اپنا ایک چکر چلایا ہوا ہے، اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے۔ ختم نبوت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کون نہیں مانتا؟ ایک نئے پیرائے کے ساتھ تانا دیا جا رہا ہے مولوی کو کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اسی خطہ بر صغیر میں ہم نے انگریز کے انخلا کی جنگ لڑی، اسے ہم نے تحریک آزادی کا نام دیا۔ جب ہم نے مقاطعہ کی جنگ لڑی، ہم نے اسے تحریک ترک موالات کا نام دیا۔ جب ہمارے اہداف کچھ اور تھے، ہم نے تحریک ریشمی رومال کا نام دیا۔ ہم جب جہاں کے ہند کے اندر موجود انگریز کے نمائندوں سے ٹکرائے تو پھر ہم نے قیام پاکستان کی تحریک کا نام دیا۔ یہ اخلاقی جرت میرے اکابر میں ہے کہ انہوں نے جس عنوان سے جو جنگ لڑی اسے وہی عنوان دیا۔ آج معاملہ کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کا ہے، ختم نبوت سے متعلقہ مقاصد اور اہداف کا ہے، اس کے نفاذ کا ہے۔ آپ کہیں گے کون کیا کر سکتا ہے؟ عصری اداروں کے نصاب ساز اداروں اور فورمز پر یہ باتیں ڈسکس ہونے لگتی ہے کہ فلاں آیت کو، فلاں مضمون کو، فلاں بات کو یہاں مضمون سے ہٹا دیا جائے۔ اور آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، 2019 میں پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا اور حملہ بھی کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے پارلیمان میں ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کی گئی کہ مذہبی تعلیمات یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شدت پسندی پیدا کرتی ہے۔ ختم نبوت اور اس سے متعلقہ مضامین یہ شدت پیدا کرتے ہیں، لہذا جو غیر مسلم ہیں وہ اردو کے مضمون کو پڑھتے ہیں تو اردو میں کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کا مضمون نہ ہو، کیونکہ وہ عیسائی نے بھی پڑھنا ہے، یہودی نے بھی پڑھنا ہے، سکھ نے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں مانتے۔ وہ کیوں پڑھے؟ آپ اسلامی مضامین کو محض اسلامیات تک رکھے تاکہ آپ اسلامیات پڑھائیں، وہ اخلاقیات پڑھائیں گے، وہ اپنی باتیں، آپ اپنی باتیں پڑھائیں گے۔ لیکن قربان جمعیت علماء اسلام پر کہ ہمارے جمعیت سزا پاکستان کے ونگ نے اس کو باقاعدہ تحریری شکل میں ایک چارٹر تیار کر کے جمعیت علماء اسلام کو دیا۔ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے پارلیمان میں اس کو ڈسکس کیا، رب کی نصرت شامل حال ہوئی۔ وہ ان کا ارادہ اور ان کے تمام تجزیے تبصرے وہ وہی دفن ہو گئے جہاں سے انہوں نے جنم لیا تھا، اور یہ پیغام دیا کہ جب ہم انگریزی لٹریچر پڑھاتے ہیں وہاں تہذیب بھی خلفائے راشدین
ناشرین کی ہوگی، وہاں پہ تقریر بھی کملی والے پیغمبر کی ہوگی، اردو لٹریچر ہوگا، اصحاب و اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، نبی کے خاندان کا، ختم نبوت کے مضامین کا۔ تو اس لیے آنکھیں کھلی رکھیے، ماحول پہ نظر رکھیے، اپنے کرنے کا کام کیجئے۔ کوئی قلمکار ہے تو وہ قلم کے ذریعے ختم نبوت پر مضامین لکھے، اگر کوئی وکالت سے وابستہ ہے تو وہ آئین کی، ختم نبوت کی شک، توہین رسالت کے معاملات اور اس طرح کے کیسز میں اپنی خدمات مفت فراہم کرے۔ اگر کوئی پولیس اور انتظامیہ سے وابستہ ہے تو وہ اپنے حلقوں میں ختم نبوت اور اس سے متعلقہ مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی استاذ ہے وہ اپنے بچوں کو ختم نبوت کے مضمون پر اس کے اثرات اور اس کے اہداف سمجھائے، گھروں کے اندر ختم نبوت کا لٹریچر رکھے، ان علماء سے ربط رکھے جو ختم نبوت کے میدان میں محنت کر رہے ہیں۔ ختم نبوت اساس ایمان ہے، ختم نبوت روح ایمان ہے، ختم نبوت فکر و تخیل کی معراج ہے، ختم نبوت آنکھوں کا نور ہے، ختم نبوت زبان کی مٹھاس ہے، ختم نبوت عقیدے کی کوہان ہے، ختم نبوت اساس شریعت ہے، ختم نبوت مدار شریعت ہے، ختم نبوت مرکز شریعت ہے۔ اسلام کی ساری عبارت ختم نبوت کے گرد کھڑی ہے۔ قرآن حدیث اس کے احکام وہ ختم نبوت کے گرد کھڑے ہیں۔ کملی والے پیغمبر اس کی سنتیں، صدقہ ختم نبوت کا، داڑھی پگڑی ٹوپی صدقہ ختم نبوت کا، مسجد میں قاری کی زبان پہ قرآن صدقہ ختم نبوت کا، مدرس کی تدریس میں احادیث صدقہ ختم نبوت کا، آج معلم کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام صدقہ ختم نبوت کا، نکاح طلاق جنازے کے احکام معلوم صدقہ ختم نبوت کا، کاروبار تجارت معاشرت معیشت کے احکام صدقہ ختم نبوت کا۔ میں جو کچھ ہوں، میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں، میرے بچے دین سیکھتے ہیں، صدقہ ختم نبوت کا، لبوں پہ اسلام، دل میں ایمان، عقیدے میں پختگی، سب کچھ صدقہ کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کا ہے۔ اسے حرز جاں بنائیے، ضرورت سمجھیے، لوگوں تک پہنچائیے اور اپنے پیغام کو اور اپنے مشن کو عام کیجئے۔ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، ہمیں یقین ہے ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہو۔